بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز، میں ہوں زیڈ منہاس لنگر گپ کے پلیٹ فارم سے۔ آج کی امپورٹنٹ جو اپڈیٹس ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ آیا گورنمنٹ کیا کر رہی ہے، سیاست میں کیا حال چل رہا ہے، انٹرنیشنل نیوز کیا ہیں۔ کافی ساری نیوز ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے اسے لائک، سبسکرائب اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا اور ویڈیو کو شیئر بھی کیجیے گا۔ دوستو، آپ جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اور سوشل میڈیا ایک ایسی ڈیجیٹل ٹیکنالوجی ہے جو کسی کے بھی کنٹرول میں نہیں ہے۔ دنیا کے مختلف ممالک میں دیکھ لیں، سوشل میڈیا ایک منہ زور گھوڑا بن چکا ہے۔ آج کل لوگ نیشنل ٹی ویز یا پرائیویٹ جو چینلز ہیں ان کو کم دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا کو زیادہ پریفر کرتے ہیں۔ اس کی کچھ وجوہات بھی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر زیادہ آزادی ہے اظہار رائے کی ایز کمپیئر ٹو پرائیویٹ ٹی وی چینلز کے یا نیشنل ٹی وی چینلز کے۔ ایسا ہی پاکستان میں بھی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان میں تقریباً 90% سے زیادہ ٹی وی چینل جو ہیں وہ گورنمنٹ کے کنٹرول میں ہیں، وہ مینجڈ ہیں، اور عوام کا یہ کہنا ہے کہ وہ رپورٹنگ نہیں کرتے جو ایک فری، فیئر اور مکمل اظہار رائے کی آزادی دیتی ہے۔ وہ رپورٹنگ نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ہمارے تک وہ خبریں نہیں پہنچتی جو پہنچنی چاہیے تھیں۔ اس لیے لوگ جو ہیں کہتے ہیں کہ ہم سوشل میڈیا کا سہارا لیتے ہیں۔ اسی چیز کو دیکھتے ہوئے گورنمنٹ نے سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک نئی ایجنسی قائم کی ہے۔ اس میں بتایا گیا پاکستانی حکومت نے سائبر کرائم کی تحقیقات اور روک تھام کے لیے نئی تحقیقاتی ایجنسی قائم کر دی ہے، جس کا نام نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی رکھا گیا ہے۔ دوستو، مختلف صحافتی تنظیموں کا کہنا ہے کہ اس ایجنسی کا قیام صرف اور صرف سوشل میڈیا کے اوپر کریک ڈاؤن ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ پاکستانی حکومت کے جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق نئی ایجنسی کا قیام پروٹیکشن آف الیکٹرانک کرائم ایکٹ 2016 کے آرٹیکل 29 کے تحت عمل میں لایا گیا ہے۔ دوستو، آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اس سے پہلے سائبر کرائم کی تحقیقات فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی FIA کا سائبر کرائم ونگ کیا کرتا تھا، تاہم ان جرائم کی تحقیقات NCCIA کرے گا۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ پاکستان میں معروف سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس، جس کا سابقہ نام ٹویٹر ہے، اس کے اوپر فروری سے پابندی عائد ہے۔ اس کی بھی وجہ یہی تھی کہ ہمارے ادارے، ہماری گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ اس سے معاشرے میں ایک بوچھال آ رہا ہے۔ بالکل جی، بوچھال تو نہیں آ رہا، لوگوں میں اویئرنیس آ رہی ہے۔ بہرحال لوگ اس کے اوپر کافی اپنے کمنٹس بھی دے رہے ہیں اور رد عمل بھی دے رہے ہیں کہ گورنمنٹ نے نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی اس لیے بنائی ہے تاکہ وہ اپنی سیاسی مفادات کی پروٹیکشن کر سکے، اور جو ایک آزاد میڈیا ہے، سوشل پلیٹ فارم ہے، اس کے اوپر قدغن لگا سکے۔ مختلف صحافتی تنظیموں نے بھی اس کے اوپر کافی برہمی کا اظہار کیا ہے۔ دوستو، آگے جو خبر ہے وہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان میں ٹیکس جمع کرنے والے حکومتی ادارے FBR نے ملک میں ٹیکس گوشوارے جمع نہ کروانے والے شہریوں کے سم کارڈ بند کرنے کی ہدایات جاری کر دی ہیں۔ جی ہاں، پچھلے دنوں آپ نے نیوز میں بھی سنا ہوگا کہ FBR تقریباً 5,06,000 سے زیادہ ایسے لوگوں کی نشاندہی کی ہے جو ادارے کی ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ میں شامل نہیں ہیں، لیکن انکم ٹیکس آرڈیننس کے تحت ان پر ٹیکس ریٹرن جمع کروانا لازم ہے۔ اب FBR نے ان افراد کے قومی شناختی کارڈ پر نکلے ہوئے سم کارڈ بلاک کرنے کے لیے PTA کو ہدایات جاری کر دی ہیں۔ جی ہاں جی، وہ لوگ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ کسی ڈیل کے سلسلے میں کوئی ٹیکس کی چھوٹ لینے کے لیے وقتی طور پر وہ اپنے آپ کو FBR میں رجسٹر کرواتے ہیں تاکہ وہ ٹیکس کی جو سلیب ہے ٹیکس پیئر کی، ایکٹیو ٹیکس پیئر میں آ جائیں تاکہ انہیں ٹیکس کی بچت ہو جائے۔ اس کے بعد وہ گوشوارے جمع نہیں کرواتے۔ اسی وجہ سے گورنمنٹ نے یہ اقدام کیا ہے کہ 5 لاکھ سے زائد لوگوں کو کی سمز جو ہیں، جنہوں نے ایک دفعہ اپنے آپ کو FBR میں رجسٹر کروایا اور اپنا کام نکلوایا اور اس کے بعد سے انہوں نے ریٹرن جمع نہیں کروائی،
تو ان لوگوں کے لیے مشکل وقت آنے والا ہے۔ وہ تقریباً 5 لاکھ کے قریب افراد بنتے ہیں جن کے اوپر حکومت ایکشن لینے جا رہی ہے۔ یہ ایک اچھا اقدام ہے تاکہ جو لوگ وقتی طور پہ ٹیکس پیئر کی لسٹ میں آتے ہیں اور بعد میں ریٹرن جمع نہیں کرواتے، مثلا کسی نے پلاٹ وغیرہ لینا ہے یا کوئی پراپرٹی ٹرانسفر کروانی ہے، وہ وقتی طور پر ایکٹیو ٹیکس پیئر کی لسٹ میں اپنے آپ کو رجسٹر کرواتا ہے اور سسٹم میں بھی آ جاتا ہے۔ جب اس کی وہ ڈیل ہو جاتی ہے تو اس کے بعد وہ ریٹرن جمع نہیں کرواتا۔ ایسے تقریباً 5 لاکھ لوگوں کی نشاندہی کی گئی ہے۔ تو جن لوگوں نے اپنی ریٹرن جمع نہیں کروائی اور وہ FBR میں ایک دفعہ رجسٹر ہوئے ہیں تو ان کے لیے مشکلات آنے والی ہیں۔ ادھر جی دوسری سائڈ پہ پاک فوج میں جی 3 میجر جنرل کو لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے کے اوپر ترقی دے دی گئی ہے، جس میں آپ جانتے ہیں کہ DGISPR میجر جنرل احمد شریف چودھری ہیں، ان کو لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے کے اوپر ترقی دی ہے اور یہ بطور DGISPR ہی کام کرتے رہیں گے جیسے عاصم سلیم باجوہ صاحب کرتے رہے ہیں۔ اسی طرح جی میجر جنرل عمر محمود بخاری جو ہیں ان کو بھی لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے کے اوپر ترقی دی گئی ہے، 3 اسٹار جرنیل بنایا گیا ہے ان کو اور انہیں کور کمانڈر پشاور تعینات کر دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے آئی تھنک یہ DG رینجر سندھ بھی رہ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ جی میجر جنرل عنایت حسین جو ہیں ان کو بھی لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے کے اوپر ترقی دی گئی ہے اور انہیں جو ہے وہ چیف آف لاجسٹک سروسز لگا دیا گیا ہے۔ یہ 3 میجر جنرل تھے جن کو جنرل کے لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے کے اوپر ترقی دی ہے جناب چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب نے۔ یہ روٹین کی ترقی ہے جی، بعض لوگ اسے تنقیدی نظر سے بھی دیکھ رہے ہیں، بعض لوگ اس کی ڈورے مختلف جگہوں کے ساتھ جوڑ رہے ہیں۔ کچھ کہہ رہے ہیں کہ جو DGISPR ہیں انہوں نے جو پچھلے دنوں 8 مئی کو غالباً یا 7 مئی کو پریس کانفرنس کی تھی تو یہ ان کو انعام دیا گیا ہے، اور جو میجر جنرل عمر محمود بخاری ہیں ان کے بارے میں بھی عجیب سی باتیں سوشل میڈیا کے اوپر چل رہی ہیں کہ سینٹ کمانڈ کے کمانڈر یہاں پہ آئے تھے اور مختلف جگہوں کے اوپر گئے اور وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال آپ سوشل میڈیا کے اوپر یہ چیزیں دیکھ سکتے ہیں، اس طرح کی باتیں چل رہی ہیں۔ ویئر ایز میرے اندازے کے مطابق یہ ایک معمول کی پاک فوج میں تقرریوں اور تبادلوں کا سلسلہ ایک معمول کی چیز ہے، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہو سکتی۔ اس کے علاوہ جی آپ جانتے ہیں کہ سعودی ولی عہد جو ہیں ان کا دورہ تھا پاکستان کا، جس کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے نیشنل ٹی وی کے اوپر، ہمارے پرائیویٹ ٹی وی چینلز کے اوپر بڑی دھومیں تھیں کہ آج آ رہے ہیں، کل آ رہے ہیں، آج آ رہے ہیں، کل آ رہے ہیں۔ بالآخر آج دفتر خارجہ نے جو زہرہ بلوچ ہیں دفتر خارجہ کی ترجمان، انہوں نے بتایا ہے کہ جو دورے کا شیڈیول ہے وہ ابھی تک طے نہیں پایا، لہٰذا دورہ جو ہے وہ مؤخر کر دیا گیا ہے ولی عہد کی طرف سے، اور موسٹ پروبیبلی یہ دورہ جو ہے اب عید کے بعد ہوگا، یہ بتایا جا رہا ہے۔ لیکن کچھ جو آزاد دانشور ہیں، تجزیہ کار ہیں، انہوں نے اس کے اوپر بات چیت بھی کی ہے کہ پچھلے بڑے عرصے سے نون لیگ کی گورنمنٹ یعنی کہ مارچ 2022 سے آنورڈ کہہ رہی ہے کہ ہم بہت بڑی انویسٹمنٹ لے کر آ رہے ہیں، ویئر ایز کسی قسم کی کوئی انویسٹمنٹ پاکستان میں نہ تو وہ لے کر آئے ہیں نہ ہی آ رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا یہ بیانیہ تھا کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ اس لیے نہیں آ رہی کہ عمران خان حکومت میں ہے۔ اب عمران خان کو حکومت سے اترے تقریباً 2 سال تو ہو چکے ہیں، تو اب دانشور کہتے ہیں کہ ان 2 سالوں میں نون لیگ نے یا ان کے اتحادیوں نے کیا کیا کہ فارن انویسٹمنٹ پہلے سے بھی کم ہو چکی ہے بجائے بڑھنے کے، اور یہ جو دورہ ہے وہ بھی اس سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا نیشنل میڈیا کے اوپر، پرائیویٹ ٹی وی چینلز کے اوپر سعودی وفد آ رہے ہیں اور بڑے پرتپاک استقبال ہو رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، لیکن وہ تمام کے تمام وفود واپس جا چکے ہیں۔ کسی قسم کا مشترکہ اعلامیہ جاری نہیں کیا گیا، کیا بزنس ڈیل ہوئی ہیں، گورنمنٹ نے کوئی اس بارے میں کوئی خبر نہیں دی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سعودی وفد جو آئے تھے وہ موجودہ گورنمنٹ کی کارکردگی سے خوش نہیں ہیں، یا تو گورنمنٹ کے جو وزیر تھے انہوں نے اپنا ہوم ورک نہیں کمپلیٹ کیا ہوا تھا، جس کی وجہ سے جتنے بھی ڈیلیگیشنز آئے ہیں سعودیہ سے، قطر سے، UAE، دبئی وغیرہ سے، وہ سارے کے سارے واپس جا چکے ہیں، کیونکہ انہوں نے ظاہر ہے اپنی ایمبیسیز سے بھی فیڈ بیک لیا ہوگا کہ کیا ہمیں پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنی چاہیے، کیا یہاں کے حالات سازگار ہیں۔
پچھلے دنوں جو 9 مئی کے اوپر ڈرامہ لگا وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ ایسے ڈرامے کی صورت میں کیا کوئی فارن انویسٹمنٹ پاکستان میں آ سکتی ہے؟ یعنی کہ ہمارے اداروں نے جلتی کے اوپر تیل ڈالا ایسے حالات میں جب فارن انویسٹر جو ہے پاکستان میں وزٹ کر رہے تھے۔ تو یہ دونوں سائڈوں پہ، اداروں کی سائڈ پہ بھی اور پی ٹی آئی کی طرف سے بھی، دونوں سائڈوں سے ایک ایسا ریئیکشن آیا جو دنیا نے دیکھا اور پھر یہ ریئلائز کیا کہ پاکستان کسی طرح بھی انویسٹمنٹ کے لیے محفوظ ملک نہیں ہے۔ اس کی موجودہ مثال کشمیر کے حالات آپ کے سامنے ہیں، آزاد کشمیر کے۔ وہاں پہ جو غنڈہ گردی ہو رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہے، جس طرح وہاں پہ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے کردار ادا کیا، پھر عوام نے قانون اپنے ہاتھ میں لیا۔ تو یہ ساری جو صورتحال ہے یہ کسی طرح بھی انٹرنیشنل کمیونٹی کو مطمئن نہیں کر سکتی۔ پھر کشمیر میں یہ جو حالات چل رہے ہیں، رائٹس چل رہے ہیں، یہ کسی سیاسی جماعت کے نہیں ہیں، وہاں پہ کوئی پولیٹیکل لیڈر انوالو نہیں ہے۔ کشمیر کے جو لوگ ہیں، آزاد کشمیر کے جو لوگ ہیں، وہاں کی گورنمنٹ سے خائف ہیں، وہاں کی گورنمنٹ نااہل ہے، وہ انہیں ڈیلیور نہیں کر سکی، ان کی جو روزمرہ کے معاملات ہیں، جو ضرورت زندگی ہے، ان کو پورا نہیں کر سکی، بلکہ وہاں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ گورنمنٹ کرپٹ ہے، کرپشن میں انوالو ہے، بلکہ بجائے وہ پیسہ عوام کے اوپر لگانے کے وہ اپنی شے خرچیوں کے اوپر لگا رہے ہیں۔ باہر سے بلٹ پروف گاڑیاں منگوائی جا رہی ہیں، ان کے مختلف آرڈرز دیے جا رہے ہیں جو نیوز پیپر میں بھی آئے ہیں۔ تو اس لیے وہاں کی عوام جو ہے بپھر چکی ہے۔ یہ صورتحال کسی طرح بھی پاکستان کے لیے، پاکستان کے اداروں کے لیے، پاکستان کے لوگوں کے لیے کسی طرح بھی فائدہ مند نہیں ہے۔ ہمارے حکمرانوں کو، ہمارے اعلیٰ اداروں کو، جس میں اسٹیبلشمنٹ بھی ہے، سب کو سوچنا ہوگا کہ ہم اس نیچ پہ کیوں پہنچے ہیں کشمیر میں۔ وہاں پہ ایک سب انسپیکٹر کو بھی شہید کر دیا گیا ہے، کچھ عوام کو بھی کے اوپر گولیاں چلی ہیں۔ بہرحال وہاں کے حالات جو سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے، میں اس کے اوپر کیا بات کروں۔ اس کے اوپر ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے، ہماری جو گورنمنٹ ہے، ان کو اور تمام سیاسی جماعتوں کو مل بیٹھ کے ٹھنڈے دماغ سے سوچنا ہوگا، اس مسئلے کا حل نکالنا ہوگا۔ دوسری سائڈ پہ انڈیا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے نیشنل ٹی وی چینل کے اوپر انڈیا کے بارے میں، مقبوضہ کشمیر کے بارے میں جو حضرہ سرائی جو بات چیت کی جاتی ہے، وہ بات چیت اب ہمارے اوپر کی جائے گی۔ جتنا بھی انڈیا کا میڈیا ہے، چاہے وہ پرائیویٹ میڈیا ہے یا نیشنل میڈیا ہے، آپ اٹھا کے دیکھ لیں وہ کیا رپورٹنگ کر رہے ہیں۔ تو یہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے لیے، ہماری افواج کے لیے، ہمارے اداروں کے لیے، ہماری عوام کے لیے بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ان چیزوں کو ہمیں درست کرنا پڑے گا۔ غلطی کہاں پہ ہے اس کی نشاندہی کرنی پڑے گی، اس غلطی کو درست کرنا پڑے گا۔ خدا نخواستہ پھر ایسا نہ ہو کہ ایک اور سکوت ڈھاکہ ہو جائے پاکستان کے اندر۔ دوستو آگے چلتے ہیں جی۔ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا، گزشتہ دنوں جو ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب لاہور گیریزن کا انہوں نے دورہ کیا، اور یادگار شہداء پر پھول بھی چڑھائے اور شہداء کو خراج عقیدت بھی پیش کیا۔ اور ان کا مزید کہنا تھا کہ 9 مئی کی تاریخ ایک سیاہ دن رہے گا، اور اس کے اوپر انہوں نے بات چیت کی کہ 9 مئی کے روز معصوم جوان عناصر کے سیاسی مقاصد نہیں سمجھ سکے، ان کو خواہشات کا ایندھن بنایا اور انہیں ورگلایا۔ لوگوں کو سپریم کورٹ کی ہدایات سے پہلے ہی ہم شک کا فائدہ دے چکے ہیں۔ اس کے اوپر جی پچھلے 3-4 دن سے آپ بات چیت سن رہے ہوں گے، سب لوگوں کی آپ نے بات چیت سنی ہوگی۔ بہرحال 9 مئی سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہونا، کسی کا قد اونچا نہیں ہونا، کسی کو نیچا نہیں دکھانا۔ آپ بھی پاکستانی ہیں، پی ٹی آئی کے لوگ بھی پاکستانی ہیں، ہم سب پاکستانی ہیں۔ ہمیں مل بیٹھ کے ان معاملات کو حل کرنا ہے، نہ کہ اس کو ہوا دینی ہے۔ اتنے عرصے سے یہ معاملات، یہ چنگاری دبی ہوئی تھی، اس چنگاری کو 7 یا 8 تاریخ کو جو ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی تھی، اس پریس کانفرنس نے اس معاملے کو ایک نئی ہوا دی، ایک چنگاری انہوں نے سلگائی، اور وہ چنگاری جو ہے اب سلگ چکی ہے۔ اب اس چنگاری کو آپ نے ٹھنڈا کرنا ہے، اور وہ ڈنڈے کے زور کے اوپر گولی کی بندوق سے نہیں کر سکتے۔ یہ معاملات بات چیت سے ہی حل ہوتے ہیں۔ چاہے آپ نے دیکھ لیا
1971 میں کیا ہوا؟ کیا وہاں پہ گولی سے معاملات حل ہو گئے تھے؟ نہیں ہوئے تھے۔ شیخ مجیب الرحمان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہی کچھ آج یہاں پہ ہونے جا رہا ہے۔ خدا را ایسی چیزوں کو رپیٹ نہ کریں۔ ہم سب پاکستانی ہیں، ہمیں مل بیٹھ کے اس مسئلے کا حل نکالنا ہے۔ پھر جب ایسی باتیں کریں گے تو دوسری سائڈ سے پھر آپ پی ٹی آئی کا یا عام لوگوں کا ریئیکشن بھی آپ لوگوں نے دیکھ لیا۔ اسکول کے بچوں نے جو نعرے لگائے وہ آپ نے دیکھ لیے۔ اس کے علاوہ جو پی ٹی آئی کے لوگ پریس کانفرنسیں کر رہے ہیں وہ پھر گڑے مردے اکھاڑے جاتے ہیں، وہ پھر بات دور تک جاتی ہے۔ جب آپ کہتے ہیں کہ ہمارا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے تو پھر آپ کا کام سیاست کرنا نہیں ہے۔ سیاست سیاستدانوں کا کام ہے، آپ کا کام ملکی سرحدوں کی حفاظت کرنا ہے، اور وہی آپ کو کرنا چاہیے۔ آپ قابل عزت ہیں، محترم ہیں، ہماری افواج، ہم سب لوگ ان کے شانہ بشانہ پہلے بھی کھڑے تھے، اب بھی کھڑے رہیں گے، لیکن شرط ایک ہی ہے کہ ہماری افواج دفاع پاکستان کا کام کریں، نہ کہ سیاست کا کام کریں۔ پھر مختلف لوگوں کے اس کے اوپر جو بیانات آئے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آگے جی، آپ جانتے ہیں کہ رانا ثناء اللہ صاحب مشیر برائے سیاسی امور بن چکے ہیں وزیر اعظم کے۔ پچھلے دنوں کسانی بلی کھمبا نوچے والی بات ہے، وہ کیسے بگی بلی بنے ہوئے تھے اور کس طرح کے بیان دے رہے تھے، یعنی کہ اپنی جماعت کو بلیک میل کر رہے تھے۔ پھر انہیں یہ کہا گیا جی پارٹی کے اندر آ کے بات کریں۔ پھر نواز شریف نے بھی انہیں کہا بھائی صاحب پارٹی کے اندر آ کے بات کرو، کوئی چیز چاہیے تو ہم آپ کو دے دیتے ہیں۔ تو لہٰذا انہیں سیاسی امور کا مشیر بنا دیا گیا، اور جیسے ہی وہ مشیر بنے تو ان کی ٹون جو ہے وہ چینج ہوگی، یعنی کہ وہ دم ہلانے والی بات ہے نا، تو وہ جب ہڈی جب ملتی ہے تو آپ سمجھ ہی گئے ہیں۔ تو اس میں جی انہوں نے کہا ہے جی کہ طریق انصاف کو سیاسی جماعت کی حیثیت سے کام کرنے کے لیے اپنا استحقاق کھو چکی ہے۔ پارلیمنٹ کی متفقہ قرارداد کی روشنی میں پی ٹی آئی کو غیر قانونی جماعت قرار دے کر اس کی سرگرمیوں پر پابندی عائد کرنے کا فیصلہ کسی وقت بھی ہو سکتا ہے۔ اس سلسلے میں موضوع وقت پر سپریم کورٹ میں ریفرنس دائر کر دیا جائے گا۔ جی ہاں، آپ ان کی جو منافقت ہے وہ آپ کو ان کے بیان سے پتہ چل گیا ہوگا۔ تو ایسے اگر سیاسی پارٹیوں کے اوپر پابندیاں لگنا شروع ہو جائیں تو پھر سب سے پہلے پابندی جو لگے وہ نون لیگ کے اوپر لگنی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نون لیگ نے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا جہاز جو ہے وہ ہائی جیک کیا تھا، اور وہ جرم ان کے اوپر ثابت ہو گیا تھا۔ پھر ڈیل کر کے نون لیگ کے جناب محترم نواز شریف صاحب باہر چلے گئے تھے۔ اس وقت رانا صاحب آپ کو پتہ بھی نہیں تھا، آپ شاید کسی جیل میں پڑے ہوئے تھے۔ تو اگر پابندی لگنی چاہیے، آرٹیکل 6 لگنا چاہیے، تو سب سے پہلے نون لیگ کے اوپر لگنا چاہیے۔ تو اس طرح کی جب آپ باتیں کریں گے تو ایسی باتیں نکلیں گی۔ اور پھر ان کا ایک شو میں جیو نیوز کے ایک شو میں جو انہوں نے اس کے پہلا جو ورژن تھا وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جی۔ رانا ثناء اللہ نے کہا ایک نجی ٹی وی شو میں کہ 9 مئی کے حوالے سے نگران حکومت کی بنائی گئی انکوائری رپورٹ میں ایسی کوئی بات نہیں ملی جس کے ذریعے کہا جا سکے کہ جو 9 مئی کے ذمہ دار ہیں ان کے خلاف واقعی بڑی زبردست ثبوت ہیں۔ اس رپورٹ کو اس لیول پہ ویلیو نہیں کیا جا سکتا۔ جی ہاں، یہ رانا ثناء اللہ کا مشیر بننے سے پہلے کا ایک ٹی وی شو میں انہوں نے کہا تھا، اس کے اوپر ٹویٹ بھی لوگوں نے کیا تھا کہ جو نگران حکومت نے 9 مئی کے اوپر رپورٹ بنائی تھی، رانا صاحب نے کہا تھا کہ یہ کوئی خاص رپورٹ نہیں ہے، اس میں کوئی ثبوت نہیں ہے کہ ہم پی ٹی آئی کو مورد الزام ٹھہرائیں۔ یہ رانا صاحب کا اس سے پہلے کا بیان ہے۔ تو آج رانا صاحب جو ہیں جیسے مشیر بنے ہیں تو ان کی آپ نے زبان دیکھ لی، ان کے بیان دیکھ لیے۔ یہ ہر جماعت میں ہوتا ہے، یہ کوئی رانا صاحب نے نئی بات نہیں کی ہے۔ یہ جسی بھی سیاسی جماعت میں چلے جائیں، یہ سارا ایک مفادات کی گیم ہے نا۔ جیسے مفادات نہیں ملتے تو ایک بیان داغ دیا جاتا ہے اپنی جماعت کے خلاف، پھر جب ہڈی دی جاتی ہے تو وہ پھر پوچھ ہلاتے ہوئے ہم آ جاتے ہیں اور اسی موقف کو جو ہے نا تھوکے ہوئے ہم چاڑ لیتے ہیں۔ تو یہ آج کل ہمارے سیاستدانوں کا حال ہے۔ تو اللہ بھلا کرے ہماری اسٹیبلشمنٹ کا بھی، انہیں بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہدایت دے، بالا تر ہو کے سوچیں، پاکستان کا سوچیں، یہاں کی عوام کا سوچیں۔ عوام آپ کے ساتھ تب کھڑی ہوگی جب آپ عوام کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ جب آپ عوام کے مینڈیٹ کو کہیں گے کہ وہ 8% ہے تو پھر عوام آپ کے ساتھ نہیں کھڑی ہوگی۔ ہمیشہ سچ پریویل کرتا ہے، جو لوگ سچ کا ساتھ دیتے ہیں فتح انہی کو ملتی ہے، عزت بھی انہی کو ملتی ہے۔ آج یقین کریں ہماری اسٹیبلشمنٹ
ہمارے تمام لوگ سچ بولنا شروع کر دیں تو ہماری اسٹیبلشمنٹ کو لوگ اپنے کندھوں پہ اٹھا لیں۔ دوسری طرف جی میں آپ کو بتاتا ہوں جی کہ ایک ارشاد بھٹی صاحب کا ٹویٹ ہے جی، عمران خان نے سابق صدر علوی کو کہا کہ میں بات چیت کرنا چاہتا ہوں، مفاہمت کرنا چاہتا ہوں، لیکن ڈیل نہیں کرنا چاہتا، نہ اپنے کیسز پر نہ جیل سے باہر نکلنے پر۔ تو جو لوگ ڈیل کی باتیں کر رہے ہیں، چاہے وہ پی ٹی آئی کے لوگ ہوں، نون لیگ کے لوگ ہوں یا اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہوں، خان صاحب کہہ رہے ہیں بقول ارشاد بھٹی صاحب کے کہ وہ بات چیت کرنا چاہتے ہیں لیکن اپنے لیے نہیں، جیل سے باہر آنے کے لیے نہیں، اپنے کیسز ختم کروانے کے لیے نہیں بات کرنا چاہتے، وہ بات چیت کرنا چاہتے ہیں صرف اور صرف ملکی مسائل حل کرنے کے لیے، نہ کہ اپنے کیس ختم کروانے کے لیے، نہ کہ ڈیل لینے کے لیے۔ یہ جی ارشاد بھٹی صاحب کا بیان ہے۔ دوسری طرف جی اچھی خبر بھی بتا دوں، اچھی تو نہیں ہے بہرحال پھر بھی اچھی اس لیے ہے کہ اذلان شاہ ہاکی کپ کے فائنل میں جی پاکستانی ٹیم پہنچی ہے اور پھر جاپان کے ہاتھوں پلنٹی شوٹ آؤٹس پر شکست بھی کھا لی ہے۔ لیکن یہ ایک اچھی بات ہے کہ بڑے عرصے بعد پاکستانی ٹیم جو ہے ہاکی کی فائنل کپ میں پہنچی ہے جی۔ رؤف حسن صاحب کا جی 2018 کے انتخابات میں بھی اسٹیبلشمنٹ نے ہماری 34 سیٹیں چرائیں تاکہ کمزور حکومت بنے، تو پھر ایسی باتیں تو ہوں گی۔ شعیب شاہین صاحب کا بیان جی، آرمی چیف جسٹس کب سے بن گئے؟ کیا وہ جج ہیں؟ مدعی بھی خود ہیں، گواہ بھی خود ہیں، ملٹری کورٹس بنا کر سزا بھی خود دینا چاہتے ہیں۔ بڑا امپورٹنٹ انہوں نے اور ٹانٹ کیا ہے، تو اس کے اوپر ہمارے اداروں کو سوچنا چاہیے کہ لوگ اب بیوقوف نہیں ہیں، لوگوں میں شعور آ چکا ہے۔ یہ سوشل میڈیا کا اس میں کردار کم ہے، جیسے جیسے زمانہ گزرتا ہے لوگوں میں میچورٹی آتی ہے، لوگوں کا دماغ بڑا ہوتا ہے، شعور آتا ہے۔ اگر سوشل میڈیا بند بھی کر دیں تو بھی اس شعور نے آنا تھا اور اس شعور نے آ کے رہنا تھا، کیونکہ ابھی وقت آگے کی طرف جا رہا ہے۔ آج سے 50,000 سال پہلے کا انسان دیکھ لیں یا 100 سال پہلے کا انسان دیکھ لیں، تو ہمیشہ وقت کے ساتھ ساتھ انسانی ذہن بھی ترقی کرتا ہے، اس میں نئی سوچ آتی ہے۔ تو یہ اس میں سوشل میڈیا کا کردار نہیں ہے۔ اگر آج سوشل میڈیا نہ بھی ہوتا تو بھی یہ حالات ہونے تھے، تو بھی لوگوں نے ایسی باتیں کرنی تھیں۔ کشمیر کے اوپر جی اوپر ایک بیان ہے جی فواد چودھری صاحب کا، وہ کہتے ہیں جی آزاد کشمیر کے معاملات پر فوری توجہ کی ضرورت ہے، ہر معاملے کا حل لاٹھی گولی میں تلاش کرنا حماقت ہے، سیاسی جماعتوں کو فوری طور پر بات چیت کر کے جذبات ٹھنڈے کرنے چاہیے، آگ بجھانے کی ضرورت ہے، مظاہرین پر تشدد اور گولی معاملات مزید ابتر کر دیں گے۔ آزاد کشمیر میں جی احتجاج بھی ہو رہا ہے، ادھر سارا کچھ آپ نے دیکھا ہی ہوا ہے۔ محمد مالک صاحب کا جی بڑا اہم بیان ہے، عمران خان کو پتہ ہے کہ جس دن اس نے جیل سے باہر قدم رکھا پورا پاکستان امڑ آئے گا، عمران خان ہی پاکستان تحریک انصاف ہے، کوئی کسی بھول میں نہ رہے، آنے والے دنوں میں عمران خان کی مقبولیت مزید بلندیوں پر جائے گی۔ دوستو یہ چند امپورٹنٹ اپڈیٹس تھی، کچھ لوگوں کے بیان تھے، کچھ چھوٹا سا اپنا تبصرہ بھی تھا اس میں، تو امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کو پسند آئے گا۔ میرے اس چینل کو لنگر گپ کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دیجیے اجازت۔ پاکستان پائندہ باد۔